نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظر بد کے حوالے سے روحانی علاج کا آپ نے پوچھا ہے، تو شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی زیائی دامت برکاتہ العالیہ اپنے مائے ناز رسالے بیمار عابد کے اندر نظر بد کے کافی اچھے وظائف آپ نے تحریر فرمائے ہیں۔ بیمار عابد کے صفحہ نمبر 35 پر موجود ہے نظر بد کے 3 روحانی علاج۔ لکھا ہے لا الہ الا اللہ 60 بار پڑھ کر دم کیجئے، انشاءاللہ عز و جل نظر بد کا اثر جاتا رہے گا۔ دوسرا آپ نے لکھا ہے ہر چیز کھانے پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینے کا عادی انشاءاللہ عز و جل نظر بد سے محفوظ رہے گا۔ بہت آسان ہے، ویسے بھی کھانے سے پہلے اگر بسم اللہ نہ پڑھا جائے تو اس کھانے میں شیطان شریک ہو جاتا ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے، تو شیطان کے شرکت سے بھی انشاءاللہ محفوظ رہیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ نظر بد سے بھی محفوظ رہیں گے۔ تیسرا علاج آپ نے یہ لکھا ہے کہ یا حیو یا قیوم 786 مرتبہ کاغذ پر لکھ کر یا لکھوا کر تعویذ کی طرح لپیٹ کر پلاسٹک کوئٹنگ کر کے ریگزین یا کپڑے وغیرہ میں سی کر بازو میں باندھ یا گلے میں پہن لیجئے، انشاءاللہ عز و جل نظر بد کا اثر ختم ہو جائے گا۔ جس کے ہاتھ پاؤں میں درد ہو اس کے لیے بھی یہ تعویذ انشاءاللہ مفید ہے۔ مزید آپ آگے لکھتے ہیں کہ نظر اور ہر قسم کی شر سے بچوں کی حفاظت کے لیے صفحہ نمبر 36 پر تحریر فرماتے ہیں کہ باوضو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 3 بار سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ چاروں سورتیں 3 مرتبہ پڑھنی ہے، اور ہر سورت سے پہلے بسم اللہ بھی پڑھنا ہے ہر بار، اول آخر 3 بار درود شریف پڑھنا ہے، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ یہ پڑھ کر بچوں پر دم کیجئے، انشاءاللہ عز و جل بچے نظر لگنے وغیرہ سے محفوظ رہیں گے۔ یہ عمل روزانہ صبح و شام یعنی دن میں 2 بار کرنا ہے، یہ 2 بار کا عمل ہے، انشاءاللہ اس کی برکت سے بچوں کو نظر لگے گی ہی نہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت آسان سا آپ نے ایک وظیفہ نظر بد کے حوالے سے تحریر فرمایا ہے کہ نظر بد کا روحانی علاج صفحہ نمبر 43 پر تحریر فرماتے ہیں کہ 1 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر بچے کے سیدھے گال پر دم کیجئے، دوسری مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر الٹے گال کی طرف دم کیجئے، اور تیسری مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ کر اس کی پیشانی پر دم کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل نظر اتر جائے گی۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ شروع میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، پھر 1 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کر سورہ کوثر پڑھ کے بچے کے سیدھے گال پر دم کرنا ہے، پھر بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر پڑھ کر بچے کے الٹے گال پر دم کرنا ہے، اور پھر بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر پڑھ کر بچے کی پیشانی پر دم کرنا ہے، انشاءاللہ اس کی برکت سے بھی نظر اتر جائے گی۔ اس کے علاوہ ایک اور وظیفہ آپ نے تحریر فرمایا صفحہ نمبر 44 پر کہ 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر 7 مرتبہ یہ دعا بسم اللہ اللہم اذہب حرها وبردها ووصبها، یہ پڑھ کر جس کو نظر ہو اس پر دم کیجئے، انشاءاللہ عز و جل نظر اتر جائے گی۔ اور مرچوں کا ایک جو ہمارے بڑے بوڑھوں کے اندر، بزرگوں کے اندر رائج بھی ہے کہ وہ مرچیں گھما کر سر سے وہ آگ میں ڈالتے ہیں، تو شیخ طریقت دامت برکاتہ العالیہ نے بھی یہ وظیفہ آپ نے ذکر فرمایا ہے، یہ بھی آپ توجہ کے ساتھ سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 بار، 1 مرتبہ آیت الکرسی، 3 مرتبہ سورۃ الفلق، 3 مرتبہ سورۃ الناس، اور سورہ فلق اور سورہ ناس سے پہلے ہر بار بسم اللہ پوری پڑھنی ہے، اول آخر 1 بار درود پاک، یعنی پہلے 1 دفعہ درود پاک پڑھا، پھر 7 دفعہ بسم اللہ پڑھا، پھر 1 مرتبہ آیت الکرسی، پھر سورہ فلق 3 دفعہ پڑھنی اور ہر دفعہ اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے، اسی طرح سورہ ناس پڑھنی ہے 3 دفعہ، پھر ہر دفعہ سورہ ناس سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھنا ہے، اس کے بعد پھر درود پاک پڑھنا ہے، پڑھ کر ان کو 3 عدد سرخ مرچوں پر
دم کر لیجیے۔ مرچیں سرخ جو ہے وہ بڑی بھی ملتی ہیں چھوٹے بھی ملتی ہیں، تو آپ چھوٹی لے لیں تو اس طرح وہ زیادہ آ جائیں گی اور دم کے لیے رکھ لی جائیں، تو ان پر دم کر لیجئے۔ پھر ان مرچوں کو مریض کے سر کے گرد 21 بار گھمانا ہے اور گھما کر چولہے میں ڈال دینا ہے، انشاءاللہ عز و جل نظر کا اثر دور ہو جائے گا۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ علیہ